انسان کو لمبے لمبے ناخن بالکل زیب نہیں دیتے، اسی وجہ سے وہ اپنے ناخنوں کو کاٹتا ہے۔ طبی اعتبار سے ناخنوں کا یہ خاصہ ہے کہ ان میں چھوٹے چھوٹے جراثیم پیدا ہوتے ہیں جو انسانی انگلیوں کے ساتھ کھانے میں شامل ہو سکتے ہیں، پھر امکان رہتا ہے کہ یہ انسان بیمار ہو جائے، گویا یہ بیماری کا ایک سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 5 چیزیں انسان کی فطرت سلیمہ کے تقاضے اور دین فطرت کے خاص احکام ہیں۔ نمبر 1 ختنہ کرنا، نمبر 2 زیر ناف بالوں کو صاف کرنا، نمبر 3 مونچھیں تراشنا، نمبر 4 ناخن لینا، نمبر 5 بغل کے بال لینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ جمعے کی نماز میں جانے سے پہلے ناخن تراش لیا کرتے تھے، لہٰذا ناخن کاٹنے کے حوالے سے مسنون ہے کہ ہر جمعے کے دن ناخن کاٹ لیے جائے، یا ہر جمعے کسی وجہ سے نہ کاٹ سکے تو پورے ہفتے میں کسی بھی دن کاٹ لیجئے، ورنہ 15 دن میں ضرور کاٹ لیجئے، اور نہ کاٹنے کی زیادہ سے زیادہ حد 40 دن ہے کہ 40 دن تک ناخن نہ کاٹنا مکروہ تحریمی ہے، اور اس سلسلے میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے کہ ہم اس کو مستحب کہہ سکیں، اور نہ ناخن کاٹنے کی انگلیوں کی ترتیب کا احادیث میں کوئی ذکر ہے۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھے کام کو دائیں طرف سے شروع فرماتے تھے، اور ناخن کاٹنا بھی ایک اچھا کام ہے، اس لیے پہلے دائیں ہاتھ کے پھر بائیں ہاتھ کے ناخن تراشنا چاہیے۔ دائیں ہاتھ کی شہادت سے شروع کرے، اس کے بعد درمیانی انگلی، اس کے بعد اگلی انگلی، اور اس کے بعد آخری چھوٹی انگلی کاٹ لے۔ شہادت کی انگلی کے بعد 3 انگلیاں کاٹنے کے بعد پھر بائیں ہاتھ پر آ جائے، اس کے بعد بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کرے، چھوٹی انگلی سے شروع کر کے انگوٹھے تک پہنچے، اس کے بعد پھر دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو کاٹے، اور ناخن اس قدر کاٹنے چاہیے کہ انگلیوں میں تکلیف محسوس نہ ہو، یعنی جس قدر کاٹے جا سکے کاٹ لیے جائے، ایسا نہ ہو کہ کچھ کاٹ لیے اور باقی چھوڑ دیے۔ وہ حدیث میں ناخن کاٹنے کا ذکر نہیں ہے، لیکن ہم نے دوسری حدیث سے یہ بات ثابت کر دی کہ اس طرح ناخن کاٹ لیے جائے تو بہتر رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔